آج ہم نے جو بات کی ہے ابھی تک آپ کے سامنے، وہ ہم نے بات کی ہے ان فرقوں کے بارے میں، ان حکومتوں کے بارے میں، اور جو ابو العباس بنو عباس کے بادشاہ ہیں ان کے بارے میں، ملکہ زبیدہ کے بارے میں، ہارون کے بارے میں، اور ان کی بیوی کے بارے میں، اور ابو جعفر منصور کے بارے میں، حقیقی بانی، پہلا عباسی حکمران، آخری حکمران، کامیاب حکمران، کتنے خلفاء ہیں، مختلف ریاستیں، ایرانی کسے اپنا بھانجا سمجھتے تھے، مامون کو، یہ ساری باتیں آج ہم نے کمپلیٹ کی ہے۔ اب جو اس لیکچر سے ریلیٹڈ جو آخری بات ہے وہ ہے صلیبی جنگیں۔ یہ بڑا امپورٹنٹ لیکچر ہے۔ نئی ویڈیو نا ساتھ نئی ویڈیو صلیبی جنگیں یاد رکھ لیں، یہ بڑا اہم ٹاپک ہے۔ اس کو کروسیڈز کہتے ہیں، کروسیڈز کے نام سے اس کو یاد کیا جاتا ہے۔ صلیبی جنگیں، پہلی صلیبی جنگ بیت المقدس پر مسلمانوں کا قبضہ تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے، اور اس کو مقدس جنگوں کا نام دیا گیا ہے عیسائیوں کی طرف سے۔ اصل میں بیت المقدس جو ہے آپ کو پتہ ہے، اور خاص طور پر یروشلم، اس پر تین بڑے جو مذاہب ہیں، الہامی مذاہب ہیں، ان کا کلیم ہے، اور اس وجہ سے یروشلم پہ ہر دور میں جنگیں جاری رہی ہیں۔ اس کے پہلے یہودیوں کے قبضے میں تھا، اور اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں آیا، عیسائیوں کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں، اور اس کے بعد صلیبیوں نے پھر یعنی کہ عیسائیوں نے اس پہ قبضہ کیا۔ اس کے تین کلیم کیا ہے؟ عیسائیوں کا کلیم یہ ہے کہ یروشلم میں بیت اللحم ہے، تو بیت اللحم جو ہے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی جگہ ہے، لہٰذا یہ ہمارے لیے محترم ہے اور متبرک ہے۔ ایسے ہی جیسے ہندوؤں نے بابری مسجد کی جگہ رام کی جنم بھومی کہا ہے، اور اس مسجد کی لڑائی آپ 1992 میں اس مسجد کو شہید کر دیا گیا، تو اس کی لڑائی بھی ایسی ہے۔ یروشلم پہ عیسائی کلیم کرتے ہیں کہ یہ ہماری مقدس جگہ ہے، اور یہودی جو کلیم کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تعمیر کرتا ہیکل سلیمانی وہ یہاں پہ موجود ہے، لہذا یہ یہودیوں کی مقدس جگہ ہے۔ مسلمانوں کا جو کلیم ہے اور ہمارا جو کلیم ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا قبلہ اول اور مسجد اقصیٰ، قبلہ اول مسجد اقصیٰ یہ مسلمانوں کی مقدس مقام ہے، لہذا یہ مسلمانوں کے لیے ہے۔ اب یہ تینوں کلیم ہونے کی وجہ سے مختلف لوگ، سب سے زیادہ صلیبی جنگوں میں یہودی نہیں تھے، صلیبی جنگوں میں عیسائی تھے، کروسیڈز میں عیسائی تھے، عیسائیوں کے خلاف یہ جنگیں ہوئی ہیں۔ اور رچرڈ بادشاہ ہے، اس نے شاہ انگلستان سے مل کر اس نے یہاں پہ اعلان کر دیا تھا۔ تو یہ سوال آ چکا تھا کہ جو سلطان صلاح الدین ایوبی کے ساتھ مقابلہ کسی نے کیا تھا، رچرڈ شیر دل اس کا نام تھا، رچرڈ شیر دل، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، یہ سوال بھی آ چکا ہے۔ تو اور فریڈرک یا جرمنی کے بھی کچھ بادشاہ اس میں موجود تھے بیت المقدس پہ۔ پہلی صلیبی جنگ آپ کو بتا دیں کہ پہلی صلیبی جنگ کا جو آغاز ہے وہ 1095 میں تو اعلان کر دیا تھا، 1095 میں جو اعلان کر دیا تھا عیسائیوں نے، عیسائیوں کے بادشاہ نے، جو مذہبی پوپ تھے، انہوں نے فوج کا، اور فوج کے اعلان کے ساتھ 1097 یہ یاد رکھنا ہے پہلی صلیبی جنگ، پہلی صلیبی جنگ 1097 میں شروع ہوتی ہے، اور اس کا پہلا 3 دور بڑے بڑے ہیں، ویسے 8 صلیبی جنگیں ہوئی ہیں، 8 صلیبی جنگیں ہیں۔ اس کا پہلا جو دور ہے، اس کے 3 ادوار میں مختلف جنگوں کو تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلا دور جو ہے 1097 تا 1144 عیسوی، یہ پہلا دور ہے صلیبیوں کا، اور عیسائیوں نے اس پہلے دور میں فلسطین کو فتح کر لیا، اور فلسطین کے گرد و نواح میں جو علاقے تھے ان کو فتح کر لیا، اور بیت المقدس پر 1099 میں ان کا قبضہ ہو گیا۔ بیت المقدس پر
1099 میں انہوں نے باقاعدہ طور پر عیسائیوں نے یعنی کہ صلیبیوں نے اس پر قبضہ کر لیا۔ اب یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور کے بعد پہلی دفعہ عیسائیوں کے ہاتھ میں پھر یہ چلا گیا بیت المقدس۔ یہ ایک پہلا دور تھا جو چلا ہے پھر 1097 میں تا 1144 میں۔ اس کی بھی وجہ بھی اصل میں کچھ یہ تھی کہ اس وقت جو خاندان تھے نا سلجوق خاندان، صلیبیوں کا جو مقابلہ نہیں کر سکتا تھا وہ سلجوقی خاندان تھے۔ سلجوقی خاندانوں کی جو خانہ جنگیاں ہیں انہوں نے ان کو اتنا کمزور کر دیا تھا کہ وہ عیسائیوں کا مقابلہ نہ کر سکے، عیسائیوں کا مقابلہ نہ کر سکے۔ اس وجہ سے جو ہے بیت المقدس جو مسلمانوں کا قبلہ اول ہے وہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل گیا۔ لے پہلا دور جو ہے وہ سلجوکیوں کی ناکامی اور عیسائیوں صلیبیوں کی کامیابی کا دور تھا، عیسائیوں کی ایک کامیابی کا دور تھا، صلیبیوں کی کامیابی کا دور تھا، یہ آپ کو بتا دیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے جائیں کہ اس کا جو دوسرا دور ہے، دوسرا دور شروع ہوتا ہے 1144 تا 1196۔ اب یہ وہ دور ہے جس دور میں تیسری صلیبی جنگ لڑی گئی ہے، یعنی کہ جو بڑے پیمانے پہ ہے، بڑے پیمانے پہ تیسری صلیبی جنگ لڑی گئی ہے۔ اور اس میں جو قیادت کرنے والے تھے وہ قیادت آئی تھی زنگی خاندان کے پاس، زنگی خاندان، جس میں سب سے پہلے نام آتا ہے عماد الدین زنگی جو دمشق کے حاکم تھے، اور ان کے بعد آتا ہے نور الدین زنگی، اور ان کی وفات کے بعد ایک ایسے شاہ سوار کا نام آتا ہے جن کا نام ہے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ، سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ۔ اور یہ وہ دور ہے کہ جس دور میں صلیبیوں کی اینٹ سے اینٹ بجائی گئی اور صلیبیوں کو تہدید کیا گیا، اور وہ علاقے جو انہوں نے مسلمانوں سے چھین لیے تھے، سلطان صلاح الدین ایوبی اور زنگی خاندان کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے دوسرے دور میں وہ علاقے سارے ان سے چھین لیے۔ اور اس دور میں جو صلیبیوں کی طرف سے ایک لشکر آیا تھا وہ بڑا لشکر تھا، اور اس لشکر کو جو نام دیا گیا تھا وہ ہے پرنسس کروسیڈ، پرنسس کروسیڈ۔ اب پرنسس کروسیڈ جو تھا یہ آپ کو بتا دیں کہ یہ بادشاہوں کے جو شہزادے ہیں ان کا لشکر تھا، پرنسس کروسیڈ ان کا لشکر تھا، جس کے اندر فرانس کے، انگلستان کے جو بڑے بڑے شہزادے تھے انہوں نے اس کی قیادت کی تھی اور اس میں شامل ہوئے تھے۔ اصل میں اس کو مذہبی جنگ کا روپ دیا گیا تھا، پوپ نے یہ اعلان کیا تھا جو اس جنگ میں شریک ہوگا اس کے گناہ معاف ہوں گے، اس کے گناہ معاف ہوں گے۔ مختلف جو لالچ دے کے بہت سارے 10 لاکھ کی فوج اس میں آئی تھی، تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس کا قلعہ کما کیا، اور اس فوج کی قیادت جو کر رہے تھے وہ فرانس کے جو نواب تھے گاڈفرے، یہ فرانس کے نواب تھے، گاڈفرے یہ فرانس کے نواب تھے جو اس کی قیادت کر رہے تھے، اور پورے 10 لاکھ کی فوج مقابلہ ہوا سلطان صلاح الدین ایوبی سے، اور یہ ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ اور اس کے ساتھ ہی جنگ حطین میں ان کا مقابلہ ہوا، جنگ حطین میں شکست ہوئی، اور ان کی جو تھی نا صلیب اعظم جو ہیرو جواہرات سے جڑی ہوئی تھی، صلیب اعظم کو سلطان صلاح الدین ایوبی نے چھین لیا، کیونکہ ان کا صلیب پہ بڑا اعتماد تھا، لہذا اس کو چھین لیا، اور اس کے ساتھ جنگ حطین میں جو صلیبیوں کو شکست ہوئی، اور اس شکست کے 3 ماہ بعد ہی سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنا لشکر لے کر بیت المقدس کا محاصرہ کر لیا۔ اور یہ محاصرہ اتنا سخت تھا کہ آپ نے بیت المقدس کے جو قلعے ہیں جو جن میں یہودی اور عیسائی بات تھے ان پہ سنگ باری کی،
اور ان کی ایک بڑی دیوار میں شگاف پڑ گیا، اور آخر کار انہوں نے صلح کی۔ سلطان صلح نہیں کرنا چاہتے تھے، مگر انہوں نے کہا ہم اپنے بچوں کو مار دیں گے، اپنے جانوروں کو مار دیں گے، 5000 تمہارے قیدی ہیں ان کے سر تن سے جدا کر دیں گے، بیت المقدس کی بے حرمتی کریں گے، مسجد اقصی کو توڑ دیں گے۔ جب یہ بات کی اور اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے ایک معاہدہ کیا، اس معاہدے کی روح سے ان کو امان نامہ دیا گیا اور ان کو سب کو بیت المقدس اور اس علاقے سے نکال دیا گیا۔ تو یہ 8 صلیبی جنگوں میں سے دوسری بڑی صلیبی جنگ ہے، اس کے اندر مسلمانوں نے دوبارہ جو بیت المقدس حاصل کیا ہے، 1787 عیسوی کے اندر بیت المقدس سلطان صلاح الدین ایوبی نے دوبارہ حاصل کر لیا۔ یہ آپ نے اہم ترین جو بات تھی آج کی وہ آپ نے یاد رکھنی ہے۔ اس کے بعد بات آتی ہے تیسری صلیبی جنگ کی، تیسرا جو دور ہے۔ تیسرا جو دور دیکھا جائے تو یہ چھوٹی چھوٹی جنگوں پر محیط دور ہے، جس میں چھوٹے چھوٹے علاقوں کے لیے لڑائیاں تھیں، ایوبی اور ملوکی خاندان کی آپس میں بھی تھی، اور اسی طرح یہ علاقے جو مسلمانوں سے چھن گئے تھے وہ علاقے بھی واپس آئے۔ اور 1095 میں جو اعلان کیا تھا نا، اس کا نام تھا کلیئر ماؤنٹ تقریر، یعنی کہ کلیئر ماؤنٹ ایک پہاڑی پہ تقریر کی تھی، کلیئر ماؤنٹ۔ اس پر اس نے 1095 میں تقریر کی تھی پوپ نے اس پہاڑی پہ، اور سارے لوگوں کو اکٹھا کیا تھا۔ جو اس اعلان سے شروع ہونے والا صلیبی جنگوں کا سلسلہ ہے، 8 جنگوں کے ساتھ 1291 عیسوی میں ختم ہو گیا، 1291 عیسوی میں ختم ہو گیا۔ اور اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی اس کے بعد 1187 کے بعد اپنے علاقے میں واپس آ گئے تھے دمشق میں، وہاں پہ آپ فوت ہو گئے، اور اس کے بعد آپ کے بیٹے تھے، گرچہ خانہ جنگی اس وقت بھی شروع ہو گئی، آپس کی لڑائیاں کشمکش تھی، مگر اس کے باوجود صلیبیوں کا پھر جو ہونے والے حملے ہیں ان کا بھی مقابلہ کیا گیا اور ان کو شکست دی گئی، اور اس کے بعد بیت المقدس مسلمانوں کے پاس رہا بڑے عرصے تک، اور اس کے بعد یہودیوں نے، صلیبیوں نے نہیں، یہودیوں نے آ کر اس پر قبضہ کر لیا۔ تو یہ ایک صلیبی جنگوں کے حوالے سے اہم ترین رپورٹ تھی۔ لاسٹ ٹائم جو سوال آیا تھا کہ پہلی صلیبی جنگ کب ہوئی ہے، وہ آپ نے 1097 بتانا ہے، دوسرا اعلان کب ہوا ہے 1095 بتانا ہے، ختم کب ہوئے 1291 بتانا ہے، کس سلسلہ سے کلیئر ماؤنٹ کے اعلان سے ہوا ہے، کتنی جنگیں، 8 جنگوں کا سلسلہ ہے، کس نے شکست دی، زنگی خاندان اور خاص طور پر صلاح الدین ایوبی نے شکست دی۔ مسلمانوں نے دوبارہ بیت المقدس کب حاصل کیا، 1187 میں حاصل کیا۔ مسلمانوں اسے چھینا کب گیا ہے، 1099 کے اندر چھینا گیا، جو دوسرا سلسلہ تھا صلیبی جنگوں کا۔ پرنسس کروسیڈ کیا تھا، یہ بادشاہوں کے نواب صاحبزادوں کا ایک لشکر تھا 10 لاکھ فوج کا، جس کا سربراہ بنایا گیا تھا فرانس کے نواب گاڈفرے کو، اور جنگ حطین میں ان کو شکست ہوئی۔ جنگ حطین میں صلیب اعظم سلطان صلاح الدین ایوبی نے چھین لی، اور 3 ماہ بعد بیت المقدس کا محاصرہ کر لیا، اور دیواروں کو شگاف ڈالے گئے، تو انہوں نے معاہدہ کیا، عیسائیوں نے معاہدہ کر کے آپ نے ان کو وہاں سے نکال دیا، اور بیت المقدس مسلمانوں کے حوالے ہوا، اور مسلمانوں نے پھر امان نامہ دی، اور وہ ایک اسلامی شعار کا دورہ کیا، کسی پہ کوئی ظلم نہیں، کسی پہ کوئی زیادتی نہیں۔ یہ ایک سلسلہ تھا جو دور بنو عباس کے حوالے سے۔ اس سے ہٹ کر آپ کو بتا دیں کہ آپ کو کوئی کویسچن نہیں آئے گا، ہاں آپ یاد کرتے ہیں تو آپ کے علم کے لیے ضروری ہے، مگر میں آپ کے لیے وہ چیزیں لے کے آتا ہوں جو آپ کے پیپر سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں۔ صرف لیکچر سن لینے سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو یہ کلیئر ہو جائے گا، باقی اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ کوئی بات ہو ڈسکس کر لیجئے گا، تو ہمارے لیکچر کو غور سے سنتے رہیں، سارے لوگ جو بھی ہمارے ویورز ہیں، سبسکرائبرز ہیں، وہ بھی سنتے رہیں، ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔